نہیں ہوئے۔ یہی میرے نبی کی دعا تو تھی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین۔ پروردگار محمد کو فقیری میں زندہ رکھ، فقیری کی موت دے، اور قیامت کے دن فقیروں کے ساتھ اٹھا، فقیروں کے ساتھ اٹھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے چراغ کی کپی پڑوس میں بھجوائی، پڑوس میں بھجوائی، اور پڑوس کے چراغ سے تھوڑے تیل کا قطرہ ڈلوایا، جب جا کر ہمارے گھر میں چراغ روشن ہوا، جب جا کر چراغ روشن ہوا۔ پیر کی صبح، ربیع الاول کی 12 تاریخ، نماز فجر کا وقت، بلال کی آواز، حضرت ابو بکر کی تلاوت کی آواز، اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے کمرے پر پڑا ہوا پردہ ہٹایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، یہ آخری موقع تھا جب ہم نے جمال نبوت کو دیکھا، یہ آخری موقع تھا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ کسی کتاب کے ورق کی طرح پیلا پڑ گیا تھا، پیلا پڑ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ چھوڑ دیا۔ تکلیف جب بڑھنے لگی، حضرت فاطمہ کو کسی نے اطلاع دی، حضرت فاطمہ دوڑتی آئیں اور آ کر اللہ کے رسول کو دیکھ کر چیخ مار دی، وَاقَرَبَا وَاقَرَبَا، ہائے میرے باپ کی بے چینی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور نے دیکھا فاطمہ کی آواز کو، سنا، آنکھ کھولی، بیٹی کو دیکھا، قریب بلایا، بلا کر کہا بیٹی فکر نہ کر، اطمینان رکھ، آج کے بعد تیرا باپ بے چین نہیں رہے گا، آج کے بعد تیرا باپ بے چین نہیں رہے گا۔ پھر کان میں بلا کر کہا بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، تو مجھ سے ملے گی۔ کیا کیا غم میرے نبی نے اس دنیا میں دیکھا۔ 27 سال کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا، 24 سال کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا، 21 سال کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو دفن کیا۔ ارے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کی بے چینی بڑھنے لگی۔ آپ کی دائیں طرف ایک پانی کا برتن رکھا گیا، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے۔ ازواج مطہرات آئیں، اللہ کے رسول کی بیویوں نے کہا یا رسول اللہ ہم حبشہ میں ہم نے دیکھا کہ لوگ وہاں اپنے بڑوں کی تصویریں یا مجسمے یاد کے لیے بنا لیتے ہیں، کیا ہم آپ کی تصویر یا مجسمہ بنا لیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الیہود الذین اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ لا تتخذوا قبری بعدی مسجدا، فرمایا میرے بعد میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، میرے بعد میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، میرے بعد میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا۔ 3 بار آپ نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی ہی دیر گزری، میرے بھائی عبد الرحمن اندر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے رسول نے مسواک کو دیکھا، اللہ کے رسول نے مسواک کو دیکھا۔ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لی اور دانتوں میں چبایا، دانتوں میں چبایا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، دانتوں میں چبا کر میں نے نرم کیا، حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر میں نے حضور کو دیا، حضور نے صحت مند آدمیوں کی طرح مسواک فرمایا۔ اس کے بعد عبد الرحمن ہٹ گئے، مسواک آپ نے نیچے رکھ دی۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ ذرا مجھے بٹھاؤ۔
جب میں نے بٹھایا تو کہا ذرا لٹا دو، جب لٹایا تو کہا کہ بٹھا دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کی بے چینی بڑھ رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھلا جبریل امین تھے، جبریل امین تھے، حضور کو سلام کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبریل کیسے آنا ہوا اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اللہ نے اس فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضور نے پوچھا اے جبریل ایک بات بتاؤ، میرے اس دنیا میں آنے سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا، تمہیں کیا ملا؟ تمہیں کیا ملا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے میں اپنے انجام سے ڈر رہا تھا، ابلیس کے انجام کو دیکھ کر، ابلیس کے انجام کو دیکھ کر میں ڈر رہا تھا۔ اللہ نے آپ کی زبان پر یہ آیت اتاری ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، عرش کے قریب رہنے والا طاقتور فرشتہ جس کی بات سنی جاتی ہے اور وہ امانت دار فرشتہ ہے۔ یہ جبریل کے بارے میں ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان پر جب یہ آیت اتری میرے دل نے کہا اللہ میرا انجام ٹھیک کرے گا، اللہ میرا انجام ٹھیک کرے گا۔ حضور نے کہا اے جبریل یہ کون ہے تمہارے ساتھ، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ حضور نے کہا یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے، یہ ملک الموت ہے۔ اس فرشتے نے سلام کیا، حضور نے جواب دیا، پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ کہہ کر بھیجا ہے اگر آپ آنا چاہیں تو لے کر آؤں، رہنا چاہیں تو چھوڑ کر آؤں، رہنا چاہیں تو چھوڑ کر آؤں۔ اللہ کے رسول نے سنا تو حضرت جبریل کی طرف دیکھا، جبریل سے پوچھا اے جبریل تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جبریل میں آنے کو تیار ہوں لیکن میری ایک بات اللہ سے پوچھ کر بتا دو، اللہ سے پوچھ کر بتا دو۔ جبریل پیغام لے کر گئے، اللہ نے پوچھا ہے جبریل کیا محمد آنا نہیں چاہتے؟ کہا یا رسول اے اللہ تیرا نبی آنا چاہتا ہے لیکن وہ تجھ سے ایک درخواست کر رہا ہے، ایک سوال کر رہا ہے۔ اللہ نے پوچھا بتاؤ جبریل کیا چاہتے ہیں، محمد کیا چاہتے ہیں؟ کیا پوچھا میرے محبوب نے، کیا مانگا مجھ سے میرے محبوب نے؟ تو جبریل نے کہا پروردگار تیرا بندہ تجھ سے یہ پوچھتا ہے، تیرا محبوب بندہ تجھ سے یہ پوچھتا ہے، تیرا رسول تجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ جب وہ دنیا سے تو اس کو بلا لے گا کیا اس کے بعد تو اس کی امت کا خیال رکھے گا؟ اللہ نے کہا اے جبریل جاؤ جا کر بتا دو میرے عزت، میرے جلال، میرے کبریائی کی قسم جب تک وہ میرے نبی کی اطاعت کرے میں اس کی امت کا خیال رکھوں گا۔ جبریل آئے، پیغام سنایا، پیغام سنایا۔ کیا اللہ کے رسول ہے بیٹی یاد نہیں آئی، داماد یاد نہیں آیا، چچا یاد نہیں آئے، پھوپھی یاد نہیں آئی، حسن و حسین یاد نہیں آئے؟ اس موت کے وقت بھی یاد آئے تو آپ اور میں یاد آئے۔ جس نبی نے ہم کو موت کے وقت بھی یاد رکھا ہم نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے طریقے زندگی سے نکال دیا۔ ہم نے دنیا اور دنیا کی خاطر نبی کی محبت کو پیروں کے نیچے رون کر رکھ دیا، رون کر رکھ دیا۔ ارے حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے سینے میں گڑگڑاہٹ کی آواز شروع ہوئی۔ میں نے جب حضور کے چہرے پر بے چینی دیکھی
جب بھی آپ بیمار ہوتے میں یہ دعا پڑھتی اور حضور کو دم کرتی، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ دور کر دے اس تکلیف کو اے لوگوں کے پروردگار، شفا کے فیصلے کر، تو ہی شفا دینے والا ہے، ایسی شفا دے کہ بیماری لوٹ کر نہ آئے۔ جب حضرت عائشہ نے یہ دعا پڑھی اور حضور پر پھونکنا چاہا، حضور نے کہا اے عائشہ اب اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، اب اس دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ذرا مجھے بٹھاؤ۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کو بٹھایا اور فرماتی ہیں حضور کے سر کو میں نے اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ لیا، اللہ کے رسول میرے سینے پر تھے، میرے سینے پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سانس کی گڑگڑاہٹ کی آواز تیز ہونے لگی۔ حضور نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نے فرمایا بل الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی، میں رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں، میں رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں، میں رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ زمین پر لٹک گئے، آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں، میرے نبی کے جسم سے روح نکل گئی، اللہ کے رسول نے میرے سینے پر دم توڑ دیا، میں نے اپنے رسول کو میرے بستر پر لٹا دیا۔ حضرت فاطمہ کو اطلاع ملی، چیخ مار کر کہا ارے کوئی جائے، جا کر جبریل کو بتائے کہ وہ کس کے پاس اب وحی لے کر آئیں گے، اب تو میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت فاطمہ نے کہا آج فاطمہ پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ راتوں دنوں پر پڑتے تو سارے دن راتوں میں بدل جاتے۔ حضرت عائشہ نے کہا اے وہ مبارک ہستی جس کی پیشانی کو تیرے دشمنوں نے زخمی کیا، اے وہ مبارک ہستی جس کے دانتوں کو تیرے دشمنوں نے توڑا، اے وہ مبارک ہستی جسے تیرے دشمنوں نے ستایا، کتنی برکت والی ہے تیری ذات، تو نے کسی دشمن سے بدلہ تک نہیں لیا، بدلہ تک نہیں لیا۔ مدینہ آنسوؤں میں ڈوب گیا، صحابہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، بچے کھیلنا بھول گئے، بوڑھوں کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی، جوانوں کی ہوش گم ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اللہ اللہ ان کے مقام کو بلند کرے، باہر کہیں گئے تھے، اطلاع ملی، آئے حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر منبر پر تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ کی تعریف کی، حضور پر درود بھیج کر تاریخ کے جملے فرمائے، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ جو محمد کو خدا سمجھ کر عبادت کرتا تھا وہ جان لے آج اس کا خدا موت کا شکار ہو گیا ہے، جو اللہ کو اللہ جان کر عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی فنا نہیں۔ یہ حضرت ابو بکر کے جملے تھے۔ قدرت نے اپنے نبی کی موت پر پکار کر کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، باقی صرف تیرے رب کی ذات ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے میرے محبوب تجھے بھی موت ہے جس طرح تجھ سے پہلے نبیوں کو موت آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا رسول
63 سال 4 دن